حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ اے میرے بھائی، یہ حدیث مال کے متعلق ہے۔ فرمایا اے میرے بھائی، یاد رکھنا اتنا مال نہ جمع کرنا، اتنا مال نہ جمع کرنا کہ کہیں تم اللہ کا شکر ادا نہ کر سکو۔ اتنا مال نہ جمع کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کا شکر ادا نہ کر سکو۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے بندے کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں اپنے مال کے بارے میں اللہ کا حق ادا کیا ہوگا، جس نے دنیا میں رہ کر اپنے مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کیا ہوگا، اس بندے کو لایا جائے گا۔ فرمایا وہ بندہ جب پل صراط سے گزرے گا، وہ بندہ جب پل صراط سے گزرے گا تو فرمایا کہ اس کا مال اسے کہے گا کہ چلو چلو، تم نے دنیا میں رہ کر میرے متعلق اللہ عز و جل کا حق ادا کیا تھا۔ اس کا مال اسے کہے گا کہ چلو، تمہیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، تمہیں خطرے کی گھنٹی تمہارے لیے نہیں ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، تم چلو پل صراط سے۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن ایسا بندہ بھی سامنے آئے گا، ایسا مالدار بھی اس دن سامنے آئے گا کہ جب وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا، اللہ پر، تو فرمایا اس کے کاندھوں کے درمیان اس کے مال کو رکھ دیا جائے گا۔ جب اس کے کاندھوں کے درمیان اس کا مال ہوگا تو فرمایا کہ جب وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا تو اس کا مال اسے پھسلائے گا، اس کا مال اسے پھسلائے گا جب وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا۔ تو اس وقت جو ہے اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ بندہ کہے گا ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی۔ اس وقت بندہ جو ہے اس طرح کہے گا۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، جو شخص درم و دینار سے محبت کرتا ہے، جو بندہ پیسے سے محبت کرتا ہے، جو دنیا میں رہ کر جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ ہر وقت اپنے پیسے کی محبت میں مگن رہتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرا ہمسایہ کس حالت میں ہے، میرے رشتہ دار کس حالت میں ہیں، میرے بہن بھائی کس حالت میں ہیں۔ وہ دنیا میں رہ کر وہ مال ہی جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جس طرح آج کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا تو وہ پھر اپنے پیاروں کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کو بھول جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے نا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی غریب رشتہ دار کے بارے میں اسے پوچھ لیا جائے نا کہ یار یہ بندہ تیرا رشتہ دار ہے، فلاں شخص تیرا رشتہ دار ہے، کہتا ہے نہیں میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہاں اور ہم کہاں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیڑا وچوں پیڑے ڈاڈی، ہائے جس دا نام غریبی، پیڑا وچوں پیڑے ڈاڈی تے جس دا نام غریبی، کنڈ کنڈ کولو لنگ جاندے رشتے دار قریبی۔ یہ میاں صاحب نے بڑی خوبصورت جو ہے اس سلسلہ میں بات فرمائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو بندہ دنیا میں رہ کر درم و دینار کو عزت دیتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، تو فرمایا کہ سب سے پہلے جب درم و دینار جو ہے وہ تیار ہوئے تو شیطان نے ان کو اٹھایا، شیطان نے ان کو اٹھایا اور ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگایا، ان کو بوسہ دیا۔ جب بوسہ دیا تو شیطان کہنے لگا کہ جس نے تم دونوں سے محبت کی حقیقی وہی وہ میرا غلام ہوگا۔ جس بندے نے تم دونوں سے محبت کی ہے، کہنے لگا کہ وہ تو میرا غلام ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر تم دونوں سے محبت کی ہے۔ تو یاد رکھنا میرے بھائیوں،
ہر مال برا بھی نہیں ہوتا. یہ بھی بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ ہر مال جو ہے برا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں اس مال کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس مال کا جو حرام ذریعے سے کمایا ہوا ہے. جو حرام ذریعے سے مال کمایا ہوا ہے یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور جو مال اللہ عز و جل کی محبت سے تمہیں غافل کر دے یہاں اس مال کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور وہ مال جس سے صدقہ بھی نکل رہا ہوگا، جس سے زکوٰۃ بھی ادا کی جا رہی ہوگی، اور دیگر جو ہے اچھے کاموں میں جس مال کو خرچ کیا جا رہا ہوگا، تو فرمایا کہ وہ مال جو ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ایسا مال جمع کرنے میں، ایسا مال حاصل کرنے میں فرمایا کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. وہ مال جس سے نہ تو صدقہ کیا جاتا ہو، نہ اس سے کوئی زکوٰۃ جو ہے نکالی جا رہی ہو، اور نہ ہی اس مال کو کسی اچھے کام میں جو ہے خرچ کیا جا رہا ہو. تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھی ایسے کچھ لوگ، اس دنیا میں بھی بڑے ایسے لوگ ہیں کہ مال ہونے کے باوجود بھی وہ مال سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. جب ان کو کہا جائے نا کہ یار آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو کیا اللہ کی راہ میں تھوڑا سا خرچ کر دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ تو کہتے نہیں نہیں یار حالات بڑے خراب ہیں، جو ہے بڑی پریشانی ہے، کام چل نہیں رہا، مصیبت میں ہے، جب کبھی کوئی موقع ملا تو خدمت کر دیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، جب اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تو پھر تو کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ نے تمہارے اوپر کوئی آزمائش ڈالی ہی نہیں ہے، اللہ نے تمہارے اوپر کوئی اس طرح کی پریشانی ڈالی نہیں ہوئی ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ پھر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس طرح کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ اس طرح کیوں ناشکرا بنا ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، بڑے مندے ہیں آج کل حالات، تو کام چل ہی نہیں رہا، کوئی جو ہے کسٹمر دکان پہ آ ہی نہیں رہا، بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے. ایسے کئی لوگ جو ہے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں.